بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ انشاءاللہ آج کے قرآن کریم کے درس میں ہم سورۃ الانعام اس کی آیت نمبر 40 سے 47 تک کا اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور آج کے ہمارے درس کے جو موضوعات ہیں ان میں سب سے پہلا موضوع جس کا تعلق فطرت اور توحید سے ہے کہ کس طرح سے دونوں کا آپس میں ناطہ ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کے دل پتھر جیسے ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے مادیت پرستی اس کا ایک جگہ پر ایک جھلک اس کی دکھلائی ہے، اور پھر اسی طرح جو ایسے مادیت پرست اور پتھر دل لوگ ہیں جب اللہ رب العزت کی پکڑ آتی ہے تو کس انداز میں اللہ رب العزت بتدریج ان کے اوپر اس پکڑ کو کرتا ہے، تو اس کو استدراج کہتے ہیں، اس کا تذکرہ آئے گا۔ اور اسی طرح پھر اللہ رب العزت نے آخر میں پھر توحید ہی کے مختلف انداز میں دلائل پیش کیے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو کہ جو توحید کو نہیں مانتے ہیں اور اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہتے ہیں ان کے اوپر جو عذاب آنے والا ہے، ان میں کون عذاب کے مستحق ہیں اور کن کو اللہ رب العزت بچاتا ہے، اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے موضوع سے، فطرت اور توحید جس کا موضوع ہے۔ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کل، اور یہ امر کا صیغہ ہے، حکمیہ ایک صیغہ ہے۔ کل کا مطلب آپ جانتے ہیں، کل ہو اللہ احد میں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، کل یعنی آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ کیا یہ سوال ہے، حل بھی سوال کو کہتے ہیں، اور اسی طرح بھی سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ارائیت الذی یکذب بالدین، تو یہاں پر بھی وہی ایک سوال والا ہے۔ کیا رأیتکم، رأیتا آپ نے دیکھا، کم تم آپ اپنے آپ کو، یعنی کیا تم نے اپنے آپ کو دیکھا، ارأیتکم ان اتاکم، ان اگر اتاکم آ جائے، اتا یاتی آنے کو کہتے ہیں، کم تم پر، عذاب اللہ اللہ کا عذاب، او اتتکم یا آ جائے تم پر، الساعہ قیامت کی گھڑی، الساعہ ویسے گھنٹے کو بھی کہتے ہیں، ایک گھنٹہ ہو، یا اسی طرح وقت کو بھی الساعہ کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر الف لام کے ساتھ جو ہے الساعہ یعنی خاص جو پراپر ناؤن استعمال کیا گیا ہے، تو الساعہ سے مراد قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، قیامت کی اس گھڑی کو، قیامت کے اس دن کو، یا قیامت خود کو الساعہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ کہیے کہ کیا تم نے دیکھا ہے، تم لوگوں نے دیکھا ہے کہ اگر تم سب پر آ جائے اللہ کا عذاب، یا پھر تم پر آ جائے قیامت، اغیر اللہ، پھر سوال ہے کیا غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، تدعون تم سب پکارو گے، یعنی اگر ایسے معاملات تم میں پیش آ جائیں تو کیا تم اللہ کے علاوہ کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، ان اگر کنتم تم سب ہو، صادقین سچے، یعنی اگر سچے ہو، یعنی سچ جواب دو، سچ سچ اگر بولو تو پھر اس کا جواب تم کیا دو گے؟ بل ایاہ، بلکہ ایاہ صرف اسی سے، یعنی اللہ رب العزت نے اب یہاں پر اگلی آیت میں اسی کا جواب خود دیا ہے، بلکہ ایاہ صرف اسی سے، تدعون تم سب پکارو گے، اسی کو تم سب پکارو گے، فیکشف، اور کشف کہتے ہیں دور کر دینے کو، فیکشف تو لہٰذا وہ دور کر دے گا، ما تدعون جو تم سب پکارو گے، الیہ اس کی طرف، انشاء اگر وہ چاہے، تنسون اور تم سب بھول جاؤ گے، ما تشرکون ما جن کو تشرکون تم سب شریک بناتے تھے، یعنی اگر تمہارے اوپر عذاب اللہ کا آ جائے یا کوئی قیامت کی گھڑی آ جائے تو کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ سچ سچ جواب دو۔ تو اللہ رب العزت نے خود ہی جواب بتایا ہے کہ تم کیا کرو گے، بلکہ تم اسی ایک اللہ ہی کو پکارو گے،
بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون، بلکہ صرف اسی ہی کو تم سب پکارو گے اور وہ تمہیں تم پر سے دور کر دے گا، ما تدعون یعنی جس کے بارے میں یا جس حوالے سے بھی تم نے اسے پکارا ہوگا، انشاء اگر وہ چاہے، یعنی اللہ کی چاہت کے اوپر، اللہ کی اس کے اندر کسی کے اوپر، اللہ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا ہے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور اس وقت ایسے حالات میں تم پھر غیروں کو نہیں پکارو گے، جن کے ساتھ عام روٹین میں شرک کیا کرتے تھے ان کو نہیں پکارو گے۔ تو یہ دونوں آیات جس میں اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں توحید کا اور توحید کو سمجھانے کے لیے بڑا زبردست انداز اختیار کیا ہے، اور یہاں پر بھی جو جن کو پکارا گیا ہے، جیسے کل یہاں پر یہ لفظ جو شروع میں آیا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سی ایسی صورتیں ہیں قرآن مجید میں جن کا آغاز کل سے ہوتا ہے، یعنی آپ فرما دیجئے، جیسے کل ہو اللہ احد، جب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنے اللہ کا جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اس کا سب نسب بیان کریں، تو وہاں پر بھی یہی انداز کیا گیا کل، تو اللہ نے جواباً کہا کہ آپ ان کو پھر بتائیے۔ اسی طرح کل یا ایھا الکافرون، کل ہو اللہ احد ہے، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، تو آپ بہت سی جگہوں پر یہ انداز دیکھتے ہیں۔ تو اصل میں یہ مخاطب کون ہے اس کے؟ یہ وہی مشرکین مکہ کہ جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے اندر سے اللہ رب العزت نے ان کو اٹھایا ہے، اور جیسے پچھلے دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھے ہیں وہی اصل میں معاشرہ، وہی وہ لوگ ہیں، مکہ کے رہنے والے مشرکین لوگ ہیں۔ تو ڈائریکٹلی اصل میں ان کے ساتھ جو سوال جواب ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف انہی کے حوالے سے آیت ہے۔ قرآن کریم کیونکہ ایک ابد کے لیے، ہمیشہ تک کے لیے کتاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کوئی ایک زمانہ نہیں ہے کہ صرف وہ 1400 سال پہلے کے لیے آئے تھے، بلکہ سب کے لیے۔ تو لہٰذا یہ جو توحید کے ثبوت جو ہیں مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے یہاں پر جو بیان کیے گئے ہیں، یہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ آج کے زمانے کے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو خیر یہاں پر اصل میں جو ہے توحید کے جو اسبات، اس کی توحید کے جو دلائل ہیں، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک سوال کے انداز میں ان مشرکین مکہ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، ارأیتکم، کیا تم نے دیکھا اپنے آپ کو، یعنی اپنی حالت کو آپ امیجن کر کے دیکھو۔ تو اللہ رب العزت نے ایک مثال سمجھانے کے لیے ایک امیجنری بات کی ہے کہ تم ذرا اندازہ لگاؤ کہ تم کیا کرو گے اگر ایسا ایسا واقعہ ہو۔ اور یہ دونوں واقعات جو اللہ رب العزت نے دو ایک باتیں کی یہاں پر، کہ اگر تم پر کوئی عذاب اللہ، اللہ کا عذاب آ جائے، یعنی اللہ کی پکڑ، اللہ کی کوئی سختی، کوئی ایسی مشکل گھڑی آ جائے جہاں پر تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت پڑے، جہاں پر تم لوگ پھنس جاؤ، کسی مشکل میں پھنس جائے، اور یا پھر تم پر قیامت ہی کی گھڑی آ جائے، یعنی پہلا ایک چھوٹی بات کی مثال دی ہے عذاب اللہ کی، اور اس کے بعد قیامت ہی کا آ جانا۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے رب العزت نے یہاں پر ایک سوال کے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ تو کیا ان دونوں صورتوں میں کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف تم جاؤ گے؟ اگر تم سچے ہو تو سچ سچ جواب دینا، اس کے جواب کے اندر کوئی ڈنڈی نہیں مارنی ہے۔ تو لہٰذا اصل میں یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات اصل میں ایک اللہ رب العزت نے فطرت کے اندر رکھ دی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انسان اسلام کی فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص جب پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اسلام کے اوپر، فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے جو والدین ہیں وہ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن اصل میں اگر فطرت کے اوپر وہ شخص قائم رہے، اگر اپنی فطرت کی طرف غور کرے، تو اس کی فطرت اسی توحید ہی کی طرف رہنمائی کرے گی۔ تو یہاں پر بھی اصل میں وہی موضوع اسی انداز میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ توحید اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے، یعنی اگر اس کو چھیڑا نہ جائے تو اصل کے اوپر انسان قائم رہے گا۔ ہاں، باقی جو ماحول ہے، اس کے والدین ہیں، اس کے جو محلہ ہے، اس کا جو علاقہ اور ملک ہے، یہ سب اس کے اوپر اس کے اثر انداز ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے وہ تقلید اور آنکھیں بند کر کے وہ چلا رہتا ہے۔ جب تک تو وہ آنکھیں بند کر کے چلتا رہتا ہے، اگر اسی ماحول کے اندر چلے، جس جگہ کے جس ماحول کے اندر تھا، تو ظاہر ہے اسی کا پرستار بن جاتا ہے اور اسی کا ماننے والا بن جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ رب العزت کی فطرت کی طرف دیکھے، اگر اپنے دل میں ٹٹولے، تو ضرور اس کے اندر یہ سوالات ضرور پیدا ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت نے یہاں پر جگائے ہیں کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو جس کو یہ پکارتے ہیں وہ بھی اسی جگہ پر رہتا ہے،
وہ بھی اس عذاب کے اندر شریک ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بھی عذاب آتے ہیں۔ ہم نے اس دنیا نے یہاں پر دیکھا ہے کہ جن کو غوث کہہ کر پکارا جاتا ہے، جن سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، جن کو حاجت روا مشکل کشا کہا جاتا ہے، ان کے اوپر بھی مشکلیں آئی ہیں۔ جہاں پر ان کی قبریں ہیں، عراق کے اندر اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے۔ یہ عراق کے اوپر جب امریکہ نے حملہ کیا ہے تو ان تمام مزارات کو بھی اسی طرح سے ان لوگوں نے اس کی حرمت کو بھی نہیں ذہن میں رکھا ہے اور سب چیزیں تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہیں۔ تو ہمارے سامنے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے، جب سختی آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے، جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو کوئی پھر مدد کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ چیزیں انسان سمجھتا ہے، اور یہ تب سمجھتا ہے جب انسان ان کنتم صادقین، جب سچا بن کر، جب اپنی فطرت کی طرف جا کر فطرت کی طرف غور و فکر کرے تو انسان کے اوپر یہ چیزیں جو ہیں بالکل روز روشن کی طرح آیا ہوتی ہیں۔ پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے۔ کس کو پھر یہ انسان سب پکاریں گے، اور کس کو پکاریں گے؟ وہ خالص ایک اللہ رب العزت کی ذات ہوگی، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس ذات کو تب پکارنا ہے تو اب عام حالات میں اس کو کیوں نہیں پکارا جائے۔ جو ذات اتنی بڑی مشکلوں سے انسان کو نکال سکتی ہے، قیامت والے دن جس کی سختیاں ان بطش ربک لشدید، اور اسی طرح تمام انبیاء وہ فرماتے ہیں، انبیاء کا یہ قول ہمارے سامنے آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت سخت غصے میں ہوگا۔ تو جو قیامت والے دن انسانوں کو بچا سکتا ہے، سخت غصے کی حالت میں بھی انسانوں کے اوپر رحم و کرم کر سکتا ہے، تو وہی شخص اس دنیا کے اندر کیا انسان کے اوپر رحم نہیں کرے گا؟ اس دنیا کی مشکلوں تکلیفوں مشکلوں سے انسان کو نکالے گا؟ یقیناً وہ اس دنیا پر بھی قادر ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے آگے کیا فرمایا؟ بل ایاہ تدعون، خود ہی اس کا جواب بھی دے دیا ہے کہ اگر تم اپنے اندر ٹٹولو تو تمہیں پتہ چل جائے گا، بلکہ تم اسی کو پکارو گے۔ یعنی اگر اپنے اس دعوے میں کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تم پر آئی ہوئی بلا ٹال سکتے ہیں، تو یہ بتاؤ کہ اللہ کا عذاب آنے کی صورت میں یا قیامت آنے پر بھی کیا تم غیر اللہ کو پکارو گے؟ نہیں، بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے اور باقی سب کو بھول جاؤ گے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، جن کو تم شریک بناتے ہو، جن کو کہتے ہو کہ جناب فلاں ہوائیں اس کے کنٹرول میں ہیں، پانی کے اوپر کنٹرول فلاں ایک بابا جی کا ہے، فلاں کے اوپر کنٹرول اور لوگوں کے رزق کے اوپر کنٹرول کسی فلاں ہستی کا ہے، فلاں بزرگ کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے فلاں کنٹرول دے دیا ہے، اور اللہ کے تمام یہ تصرفات ہیں اس کے اندر جو تم لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہو، اس دن ان سب کو بھول جاؤ گے۔ اگر تم پر ایسی آفتیں آ جائیں تو پھر تم یقیناً ایک اللہ کو پکارو گے۔ تو یہ تو حال ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے، لیکن آج خود مسلمان کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کی فطرت اس قدر مسخ ہو چکی ہے کہ وہ سخت سے سخت مصیبت میں بھی فریاد کرتے ہیں تو اپنے کسی خود ساختہ داتا کو، کسی مشکل کشا کو پکارتے ہیں۔ آج بھی غوث اعظم کو پکارتے ہیں، جتنی مرضی بڑی مشکل ان کے اوپر آ جائے فوراً ان کے نام پر، ان کے منہ کے اوپر جو تکبیرات آئیں گے وہ کس کی؟ کوئی کہے گا یا علی مدد، کوئی غوث اعظم مدد مانگے گا، کوئی کسی کی مدد مانگے گا۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت تو بتا رہا ہے کہ مشرکین مکہ ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں ایسی بات کی جا رہی ہے کہ اگر ان کے اوپر بھی ایسی مصیبتیں آئیں تو وہ ایک اللہ کو پکاریں گے۔ آج مسلمان ان مشرکوں میں سے بھی نیچے گر گئے ہیں، ان سے بھی بدتر ہو گئے ہیں کہ اگر آج ان کے اوپر ایسی مشکلیں آتی ہیں تو وہ اللہ کو نہیں پکارتے ہیں بلکہ انہی لوگوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو انہوں نے فطرت کو اس قدر مسخ کر دیا ہے۔ خیر ابھی گھڑی ابھی گزری نہیں ہے، انسان کے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ ان کنتم صادقین، یہ لفظ بڑا اہم لفظ ہے۔ اگر تم سچے ہو، اگر تم سچ کا ساتھ دینے والے ہو، اگر تم جھوٹ یعنی اپنے آپ کو خود بہکاوے میں ڈالنے والے نہیں ہو تو اپنی فطرت کی طرف غور کرو، تمہیں خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے، کیونکہ یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ مشرکین کے حوالے سے بات کی گئی اور خود اللہ نے جواب دیا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس بات کو مانتے نہیں ہیں، تو لہٰذا پھر اگلا موضوع پتھر دل لوگوں کے حوالے سے ہی ہے، اور جو مادیت پرستی ہے اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے آیات میں ایک جھلک ہمیں ملتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَلَقَدْ اور لقد، لام یہ لام تاکید ہے اور قد یہ بھی حرف تاکید ہے، تو دونوں کو ملا کر یعنی اندازہ لگائیں تاکید کی انتہا اللہ نے یہاں پر کی ہے کہ بالکل یقیناً
البتہ تحقیق یعنی یقین در یقین، ارسلنا ہم نے بھیجے، الی امم الی طرف، امم امت کی جمع ہے امتوں کی طرف، ہم نے رسول بھیجے یقیناً، من قبلک من سے قبل پہلے، کا آپ سے یعنی قبلی کا آپ سے پہلے، یعنی تم سب لوگوں سے پہلے ہم نے تمام امتوں کی طرف رسول بھیجے ہیں، فاخذناہم پھر اخذنا ہم نے پکڑا، ہم ان سب کو، بالبأسائی تنگ دستی سے، بأسا یعنی باس کہتے ہیں تنگی کو، مصیبت کو، تنگ دستی سے اللہ نے ان کو پکڑا، والضرائی اور بیماری سے، یعنی ضرر جسے کہتے ہیں یعنی نقصان اور بیماری سے، لعلہم تاکہ وہ، یعنی مقصد کیا تھا ان کو پکڑنے کا، تنگی دینے کا، بیماری دینے کا، لعلہم تاکہ وہ، یتضرعون تاکہ وہ عاجزی کریں، یعنی ان کو عاجز کرنے کے لیے کہ وہ جھک جائیں، وہ ایک اللہ کو ایک اللہ مان لیں، اسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ لیں، فلولا پھر کیوں نہیں، فا پھر لو یعنی کیوں، لا نہیں، اذ جب جاءہم آیا ان کے پاس، آیا ان پر، بأسنا ہمارا عذاب، تضرعوا ان سب نے عاجزی کی، یعنی مقصد تو یہ تھا اللہ رب العزت کا پچھلی امتوں کے اوپر ان کی پکڑ کا، ان کی تنگ دستی کا، ان کی بیماری کا، تاکہ وہ عاجزی کریں، تو اللہ فرماتا ہے فلولا اذ جاءہم بأسنا پھر کیوں نہ جب ان کے اوپر ہمارا عذاب آیا، تضرعوا انہوں نے عاجزی کی، ولیکن اور لیکن، قست یعنی وجہ کیا ہے، عاجزی کرنے کی بجائے انہوں نے کیا کیا، قست سخت ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، وزینا اور آراستہ کر دیا، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، ما کانوا یعملون شیطان ما یعنی شیطان جو، کانوا وہ تھے، یعملون عمل کرتے، اس کو شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا، زینا لہم الشیطان ما کانوا یعملون جو وہ عمل کیا کرتے تھے، شیطان نے ان کے لیے ان کو مزین کر دیا کہ تم جو کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا تاکہ ان کے دلوں کے اوپر کوئی اثر نہ ہو۔ تو یہ دو آیات ہم نے تلاوت کی، تو ان میں بھی میسج وہی بڑا ہی کلیئر ہے جیسے پچھلی آیات کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر یہ بات کر دی گئی کہ اللہ رب العزت جب کسی امتوں کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، مقصد کیا فرمایا، لعلہم یتضرعون تاکہ وہ عاجزی کریں۔ تو ان آیات میں اللہ نے ان قوموں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کے دل ایسے سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے بد اعمال کو ان کے لیے ایسا خوبصورت بنا دیا کہ وہ اللہ کا عذاب آنے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے دنیاوی اسباب ہی کو اس عذاب کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے تو یہ کہا، یہ چاہا کہ ان کے اوپر مصیبت آئے گی، ان کے اوپر بیماری آئے گی، اور بیماری اور مصیبت میں یہ اللہ کی طرف لوٹیں گے، اللہ کی طرف پلٹیں گے، اسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھیں گے، اسی سے دعائیں کریں گے، اسی سے حاجت روائی کریں گے، اس کی طرف رجوع کریں گے کہ ہاں جس نے یہ مصیبت بھیجی ہے وہی اس مصیبت کو واپس بھی لے جائے، چاہا تو یہ۔ لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں فلولا، یعنی یہ ایک تعجب والا جملہ ہے کہ ایسا کیا ہوا، اور یہ کیوں نہیں ہوا، ولیکن قست قلوبہم کہ ان کے دل اصل میں اتنے سخت ہو گئے تھے، اور یہ دلوں کی سختی کس وجہ سے ہے، وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون کہ جو بھی وہ کر رہے تھے، جس بھی عمل کے اندر وہ تھے، یعنی کوئی تھوڑا عمل کر رہا تھا، کوئی بدعت میں مبتلا تھا، کوئی شرک میں مبتلا تھا، شیطان نے مزین کیا کہ یہ تم جو کر رہے ہو بڑا فٹ کام کر رہے ہو، یہ تمہیں جنت کے اندر لے جانے والے راستے ہیں، یہ جو تم اعمال کر رہے ہو یعنی اپنے سے گھڑے ہوئے، اپنے سے بنائی ہوئی جو بدعات تم کر رہے ہو، کرتے چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اسی سے تمہاری نجات ہوگی، یہ جن کو تم نے پکڑ لیا ہے قیامت والے دن وہی تمہیں بتائیں گے، لہٰذا ان کا در پکڑے رکھو، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، روزے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جن کے در کا تم فقیر اب ہو گئے ہو، جن کا تم نے آج کلمے پڑھ لیے ہیں، قیامت والے دن وہی تمہیں بچائیں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ اصل میں شیطان کا زین کرنا ہے، یہ اس کا مزین کرنا، آراستہ کرنا ہے۔ حالانکہ مقصد کیا تھا کہ جب ان کے اوپر تنگ دستی آئے گی، مصیبت آئے گی، وہ دنیا میں آئے، آخرت میں آئے، انسان کو مقصد یہ ہے تاکہ انسان عاجز ہو جائے، اپنے آپ کو عاجز سمجھے کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، بلکہ اب صرف وہی ذات کر سکتی ہے کہ جو اس مصیبتوں کو لانے والی ہے، وہی ان آفات سے ہمیں نکالنے والی بھی ہے۔ حالانکہ مصائب اور آفات بھیجنے کا مقصد لوگوں کو اپنی روش سے باز آنے کا موقع فراہم کرنا تھا، یہ تو ایک موقع تھا کہ اگر ویسے صحیح نہیں ہو رہے، چلو تھوڑی تنگی کرو۔ تنگی کے اندر انسان اکثر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے منتیں سماجتیں کے اوپر آ ہی جاتا ہے۔ آپ بچوں کی مثال لے لیں، آپ انہی سیاست دانوں کی مثالیں لے لیں کہ جب ان کے اوپر تنگی اور مصیبت آتی ہے تو یہ سب یہ جو ہے
وہ آپ کے گھروں کے اوپر ووٹ لینے کے لیے گھروں کے اوپر آ جائیں گے، وہ کہیں گے جناب ہمیں یہ مدد کریں ہماری. تو لہٰذا اب ان کے اوپر بھی یہی جو ہے نا مصیبت ڈالی گئی ہے، اور مقصد یہ تھا تاکہ یہ باز آ جائیں اور ان کو ایک موقع فراہم کر دیا جائے، لیکن انہوں نے اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا ہے، اللہ کی طرف رجوع کی نہیں کیا ہے، بلکہ اس موقع کو بھی انہوں نے گوا دیا ہے اور اپنے دلوں کو سخت کر لیا ہے. اور اگر ہم آج کا یہ حالت دیکھیں تو کیا آج کل ہم مسلمانوں کی اکثریت کا یہ حال نہیں ہے کہ جب کوئی جنگ یا قحط یا جیسے اوپر بات ہوئی نا بالباساء والضراء، اگر کوئی تنگ دستی اور بیماری آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جھٹ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو زلزلہ آیا ہے، یہ جو قحط پڑا ہے نا، یہ فلاں فلاں وجوہات کی وجہ سے پڑا ہے. ہم سائنس کے اندر گھس جاتے ہیں، ہم اس قحط یا سیلاب کے زلزلے کو یا اور جو حالات ہیں ہم فوراً کہتے ہیں کہ جناب یہ فلاں فلاں آپ ترامیم کریں گے تو اس سے یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا، فلاں نظام بنا دیں گے تو اس نظام سے فلاں مصیبت سے نکل آئیں گے. جناب یہ حکومتیں صحیح نہیں ہیں اور وہ صحیح طریقے سے نظام نہیں چلا رہی ہیں، اس وجہ سے مسئلہ ہو گیا ہے. کوئی جنگ ہو جائے، قحط ہو جائے، سیلاب ہو جائے، زلزلہ ہو جائے یا کوئی دوسری اجتماعی آفت آ جائے، کیا ہم کریں گے کہ جناب WHO والے ہمیں اس میں ہمیں جو وہاں سے کوئی مدد مل جائے گی، UNO سے ہمیں کوئی مدد مل جائے گی. تو پوری ہماری توجہ جو اللہ رب العزت کی طرف ہونی چاہتی، ہم عاجز آئیں اللہ سے دعائیں کریں، اسے ہم ہٹا کر دنیا کی طرف لگ جاتے ہیں. اور مسلمانوں کا اکثر حال یہی ہے، آپ دیکھتے ہیں. تو ہم میں سے کئی افراد اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ محض مادی اسباب کا نتیجہ ہے، لہٰذا جب ہم اسے مادی اسباب کہیں گے تو نکلنے کا طریقہ بھی پھر اس کو مادی اسباب کے ذریعے سے ہی کہیں گے. اسے کہتے ہیں مادیت پرستی. انسان پھر مادہ پرست بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ پیدا اس مادی وجوہات کی وجہ سے ہوا ہے، ان مادی اسباب کی وجہ سے ہوا ہے، تو لہٰذا اسی کی طرف رجوع کیا جائے، ان اسباب کو درست کیا جائے تو آٹومیٹکلی مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ رب العزت کو تو درمیان میں لاتے ہی نہیں ہیں اور اسے اللہ کی طرف سے تنبیہ اور سزا نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ جو لوگ یہ کہیں کہ جناب ان حالات کی طرف سے اپنے اعمال کی طرف غور کرو. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہی دوسری مقام پر کہا ہے نا کہ جو دنیا اور ظہر الفساد فی البر والبحر، یعنی جو بر اور بحر، جو خشکی اور تری کے اوپر جو فساد، جو پوری تباہی برپا ہوئی ہے، یہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ بما ایدی الناس، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنی کمائی، ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوئی ہے. لوگوں نے ایسے اعمال کیے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایسا معاملہ ہوا ہے. کہ ہم نے پچھلی قوموں کو نہیں دیکھا ہے کہ جب قوم لوط کے اندر جو لواطت کا مرض پیدا ہوا تو اس کی وجہ سے قوم لوط کو کس طرح سے تباہ و برباد کر دیا گیا. جن قوم شعیب کے اندر جب انہوں نے ناپ تول میں کمی کی تو ان کے اوپر کس طرح سے ان کو عذاب میں مبتلا کیا گیا. قوم فرعون کی بات کر لیں، قوم موسیٰ کی بات کر لیں، کسی بھی قوم کی بات کر لیں، آپ کے سامنے واضح آ جاتا ہے کہ فلاں فلاں اگر کوئی برائی کریں گے، کوئی تنگ دستی آئے گی، کوئی برائی آئے گی، کوئی بیماری آئے گی، تو ان کی وجوہات کیا ہیں؟ انسان کے اپنے اعمال ہیں. اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ان اعمال سے یہ لوگ باز آ جائیں، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لیں، اپنی بیماریوں کو، اپنی خرابیوں کو، اپنے گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ رب العزت سے استغفار بھی کریں، توبہ بھی کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، جیسا کہ قوم یونس نے کیا تھا. قوم یونس کے اوپر کیا تھا؟ عذاب اللہ رب العزت کا آیا چاہتا تھا. یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں کہ اب تو ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، عذاب طے ہو چکا ہے. لیکن اس قوم کو احساس ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی برائی ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمارے نبی ہم سے روٹ کر چلے گئے ہیں، اپنے رب کو منانا ہے. وہ سب پوری قوم جو ہے ایک بڑے میدان میں نکلتی ہے، اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتی ہے، اللہ رب العزت ان کے عذاب کو دور کر دیتے ہیں. انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ کوئی بات نہیں، ہم بڑے بڑے مضبوط گھر بنا لیں گے جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے بنائے تھے، عاد اور سمود نے بنائے تھے، یا جیسے آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ جناب اچھا فلاں چیز سے نجات چاہیے، اپنی اکانومی کو مضبوط کریں، اپنے جناب فلاں جگہ کو مضبوط کریں. میرے بھائیو ایسا نہیں ہے. اور جو لوگ اگر دین کی بات کریں، کہیں کہ نہیں اللہ کی طرف رجوع کرو، تو ان کو آج کیا کہا جاتا ہے؟ یہ تو جہالت ہے اور یہ تو بے وقوفی ہے، یہ مولوی تو ایسا کہتے رہتے ہیں. اور خصوصاً منکرین حدیث اور کفار سے یہ مرعوب جو لوگ ہیں، وہ لوگ، ان کا یہی حال آپ کو نظر آئے گا کہ وہ لوگ وہی باتیں کریں گے جو مادیت پرستوں کی باتیں ہیں، جو مادی اسباب کے اوپر، ہاں اسباب کو ضرور اختیار کیا جائے، اسباب کو اختیار کرنے کا بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، لیکن توجہ اللہ رب العزت کی طرف رہنی چاہیے. دعائیں اللہ رب العزت سے کرنی ہے کہ یہ میں نے دانہ ڈال دیا ہے، اب اس میں سے بیج میں سے پودا نکالنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے. منہ میں نے دوائی ڈال لی ہے، لیکن اس دوائی سے میرا علاج کرنے والا اللہ رب العزت ہے. ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں وہی سیم دوائی کھاتے ہیں، کوئی اسی دوائی کسی کو ریاکشن ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے، اور دوسرا جس کو اللہ رب العزت بچانا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اسی دوائی کے ذریعے سے اس کو بچا لیتا ہے. تو لہٰذا اسباب تو ہیں،
لیکن اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اور یہ ہمارے عقیدے کے اندر ہمیں یہ چیز معلوم ہونی چاہیے۔ پھر آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے آگے اپنی اگلی آیت میں استدراج کی بات کی ہے اور اللہ کی پکڑ کی بات کی ہے۔ ہم آیات کا تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العزت نے جو فرمایا اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، فلما پھر لما جب نسو سب بھول گئے، ما ذکروا ما جو یعنی جس بارے میں ذکروا ان کو نصیحت کی گئی تھی، جس کی نصیحت کیے گئے تھے، جب وہ سب بھول گئے فتحنا یعنی نصیحت کی گئی تھی، جب اس نصیحت کو بھولے یعنی اللہ کی طرف رجوع کو بھولے تو اللہ کیا فرمانے فتحنا ہم نے کھول دیے علیہم ان کے اوپر ابواب کل شیء ہر چیز کے دروازے، حتیٰ کہ اذا فرحوا جب وہ سب اترائے، جب وہ فرحت محسوس کی انہوں نے، جب وہ بڑے خوش ہوئے اس کے اوپر اترانے لگے کہ دیکھا ہم چاہے جتنا مرضی کفر کر رہے ہیں، ہمارے کفر کی حقیقت یا ہم یعنی وہ اپنے کفر کے اوپر ہی اچھا سمجھ رہے ہیں، کفر ہی کو سمجھ رہے ہیں، اپنے اسی ہٹ دھرمی ہی کو سمجھ رہے ہیں کہ یہی ہم تو حق پر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پر اللہ رب العزت نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے ہیں۔ حتیٰ اذا فرحوا جب وہ اس سب کے اوپر خوش ہو گئے، اپنی حالت کے اوپر اترائے، بما ساتھ اس پر جو اوتو سب دیے گئے، اخذناہم پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا، اخذنا ہم نے پکڑ لیا ان سب کو، بغتتاً اچانک، بغتہ اچانک کو کہتے ہیں جس میں کوئی ایک ٹائم نہ دیا جائے، فَإِذَا هُمْ پھر اس وقت وہ مبلسون نا امید ہونے والے تھے، یعنی اب اس وقت اتنا وقت نہیں بچا ہے کہ اب وہ کوئی امید کریں کہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے، اس وقت وہ نا امید ہونے والے تھے۔ فَقُطِعَ پھر ہم نے کاٹ دی، پھر کاٹ دی گئی، قطع یہ مجہول ہے یعنی پیسو وائس ہے، فَقُطِعَ پھر کاٹ دی گئی، دابر القوم قوم کی جڑ، الذین ظلموا الذین وہ لوگ جو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اور ظلم سے مراد یہ صرف وہ والا ظلم نہیں ہے کہ کسی پر ظلم ڈھایا جائے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ظلم کو کس کو کہا ہے؟ سورۃ لقمان میں آپ دیکھیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظُلِمُوا پھر کاٹ دی گئی اس قوم کی جڑ کہ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جو لوگ شرک کرنے والے تھے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے، اس کا رب ہے۔ تو یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ان کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرامین کو فراموشی کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حجت قائم کرنے کے لیے ان کی رسی دراز کر دی، یعنی کہا کیا گیا ہے یہاں پر فتحنا علیہم ابواب کل شیء ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے گئے۔ تو اصل میں یہ دروازے کس لیے کھولے گئے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں استدراج، کہ ان کے اوپر رسی کو ڈھیلی کر دی گئی، رسی ڈھیلی کر دینا، ان کو اور موقع دیتے جانا تاکہ یہ اپنے کفر میں، اپنے شرک میں، اپنی بدعات میں، اپنی خرافات میں بڑھتے چلے جائیں۔ ان کے اوپر ہر قسم کی نعمت اللہ رب العزت نے کھول کر ان کی رسی کو دراز کر دیا تاکہ ان کے اوپر حجت تمام ہو جائے، یعنی اب جب پکڑنا ہے تو پھر اچھے طریقے سے پکڑا جائے۔ پھر جب وہ عیش و آرام میں پوری طرح مگن ہو گئے، اور آپ کو پتا ہے کہ جب یعنی اب مسلمان قومیں، مسلمان جو فوجیں تھیں، جب ان رومیوں کے اوپر حملہ کیا کرتی تھی، ان فارسیوں کے اوپر حملہ کیا کرتی تھی، تو ان میں بھی یہ اسٹریٹجی ہوا کرتی تھی۔ وہ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے کہ ان کے اوپر اس وقت حملہ کیا جائے جب وہ رات کو خواب خرگوش جو ہے نا اس کی نیند سوئے ہوں، جب وہ شرابیں پی رہے ہوں، جب ان کے اندر محفلیں جم رہی ہوں، ان کو بالکل ہوش نہ ہو کہ جناب اس وقت بھی دشمن جو ہے ہم پر حملہ کر سکتا ہے۔ تو یہی وہی انداز ہے، وہی وقت ہے کہ جب وہ اترا رہے ہیں، جب وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں، اپنی عیش و آرام کی زندگی میں مگن ہیں، تو اللہ نے اچانک انہیں پکڑ لیا، یعنی اچانک ایسا عذاب آیا کہ وہ اپنا تمام عیش و آرام بھول گئے اور انہیں بچنے کی کوئی امید نہ رہی، اور اسی یاس اور نا امیدی کی حالت میں تباہ و برباد کر دیے گئے۔ یہی ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ تو عقل مند آدمی کو چاہیے کہ جب سختی اور مصیبت آئے تو اسے اللہ کی طرف سے تنبیہ سمجھ کر کاموں سے توبہ کر لے، یعنی جب سختی اور مصیبت کی بات پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمائی ہے تو عقل مند آدمی کے لیے تو یہی ہے کہ اس سختی اور مصیبت کو اللہ رب العزت کی طرف سے سمجھے
کہ یہ میرے لیے اس لیے ایک آزمائش کے طور پر آئی ہے تاکہ میں شکر گزار بنوں، تاکہ میں صبر کروں، اس سختی کے اوپر اللہ کی طرف رجوع کروں، اور یہ مجھے ایک موقع دیا گیا ہے اور اپنی برائیوں سے رک جاؤں، اور یہ ایک تنبیہ اس کو سمجھے اور برے کاموں سے وہ بچ جائے، توبہ کر لے، ورنہ غفلت بڑھتی جائے گی، اللہ رب العزت اور زیادہ تمہیں دیتے چلے جائیں گے۔ انسان یہ سمجھے گا کہ شاید میں تو بڑے زبردست کام کر رہا ہوں، میرے تو اعمال بڑے زبردست ہیں، لیکن قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ یہ اعمال کیسے زبردست تھے، اور اس کی پکڑ سے پتہ چل جائے گا، ورنہ غفلت بڑھتی جائے گی اور اچانک ایسی سخت پکڑ ہوگی کہ توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اور جیسے پچھلی آیت میں دو باتیں کی گئی تھیں، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے یا پھر قیامت آ جائے۔ اب دیکھیے جب اللہ کا عذاب ایک دم آ جائے، آج بھی پومپے وغیرہ جو مختلف قومیں یا لوط علیہ السلام کی قوم وغیرہ کے آج جو آثار ملے ہیں مختلف جگہوں سے، تو آپ اگر ان جگہوں کی حالت دیکھیں تو ایسے لوگ ان کے مجسمے یعنی جو کہہ لیں کہ اس پتھروں اور ملبے کے نیچے دب گئے تھے، ملبے کو جب ہٹایا گیا ہے تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جیسے کوئی کام کر رہے تھے، کرتے کرتے ہی وہیں پر پکڑ لیے گئے ہیں، کوئی سو رہا تھا تو سوتے سوتے پکڑ دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے سمجھنے کے دھاگے کے سوئی کے اندر دھاگا ڈال رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے تو وہیں پر اس کو پکڑ لیا گیا ہے، اس کو اتنا موقع نہیں ملا ہے کہ دوسرا لقمہ منہ میں ڈال لے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت ایک دم پکڑ لیتا ہے کہ اس پر کوئی وقت نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح قیامت جب آئے گی تو وہ ایک دم آنے والی ہے، اس سے انسان کو موقع نہیں ملے گا۔ یہ دونوں ہی معاملے ایسے ہیں، اور یہ انسان کی ویسے ہی موت جب آ جاتی ہے کسی وقت تو کب پتہ ہے کہ کب موت آئے گی، تو لہٰذا ایک دم آنے والی یہ چیزیں ہیں۔ تو آخر میں اللہ نے جو فرمایا مبلسون، تو یہ مبلس کی جمع ہے، جس کا مطلب بالکل امید ختم ہو جائے۔ جب اور امید کب ختم ہوتی ہے کہ جب انسان کو پتا ہے کہ اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اب تو میرے پاس نہ وقت اتنا ہے، نہ موقع اتنا ہے، نہ میرے پاس مال و دولت ہے، نہ میرا کریڈٹ کارڈ کام کرے گا، نہ میرے یہ بزرگ کام کریں گے، وہ ہستیاں کام کریں گی، تو ہر طرح سے انسان مایوس ہو جائے تو اللہ رب العزت نے اس کو مبلسون کہہ کر یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فتحنا علیہم ابواب کل شیء، یعنی اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کفر و شرک اور اللہ کی نافرمانی کے باوجود کوئی قوم دنیا میں مال کے لحاظ سے نہایت ترقی یافتہ اور خوشحال ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہے، جیسا کہ آج بہت سے کفار سے مرعوب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے ان قوموں کے اوپر کیسی زبردست حالت ہے، کیسے زبردست وہاں پر دیکھیں نظام دیکھیں، وہاں پہ مال و دولت دیکھیں، ان کی GDP دیکھیں، خوشحالی دیکھیں، اور زبردست ان کی جناب ہیپینس انڈیکس ان کا دیکھیں، تو ہر چیز جو سیٹسفیکشن انڈیکس، بڑے بڑے انڈیکس بنائے ہوئے ہیں آج کل، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہیں، بلکہ یہ استدراج ہے، اور ان کے حق میں یہ نہایت خطرناک ہے، اور انسان اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اور اگلی آیت میں آخری 45 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یعنی وہ سب نیست و نابود کر دیے گئے، یعنی فَقُطِعَ کاٹ دی گئی، دَابِرُ الْقَوْمِ ان کی جڑ، ان کی اللہ نے جڑ ہی کاٹ دی، یعنی ایسا نہیں کہ ان میں سے کوئی بچ جائے۔ آج قوم لوط میں سے آپ کو کوئی نہیں ملے گا، آج صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے ان میں سے آپ کو کوئی نہیں ملے گا، شعیب علیہ السلام کی قوم یعنی جن کے اوپر اللہ رب العزت نے عذاب ڈالا ہے پھر ان میں سے کوئی ملنے والا نہیں، وہ نیست و نابود کر دیے جاتے ہیں، اور ان کی ہلاکت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے۔ یہ کیسے ہے؟ اللہ نے جو آخر میں فرمایا والحمد للہ رب العالمین، یعنی اوپر ان کی جڑ کاٹنے کی بات کی گئی ہے، اوپر ان کو پکڑنے کی بات کی گئی ہے، اور یہاں پر اللہ فرماتا ہے والحمد للہ رب العالمین، تو یہ اصل میں کیا ہے؟ تو اصل میں یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ کیسے؟ جس پر ہر چیز نے سکھ کا سانس لیا ہے، یعنی ان کو پکڑ کر ان کو دنیا سے ختم کر کے اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی باقی رہنے والوں کے لیے نعمت کی ہے، باقی رہنے والوں کے لیے ایک سیکھ ہے ان کے اندر کہ ان کو دیکھ کر انسان جو ہے ہدایت پکڑ لیتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ کچھ کو پکڑ کر کچھ کو جب چھوڑ دیتا ہے دوسری قوموں کو۔ اگر آج کسی اور ملک میں کوئی حالات خراب ہوئے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر یعنی اترانا نہیں چاہیے کہ جناب دیکھیں ان کے تو عمل ہی بڑے خراب تھے، وہ ایسے تھے اور ہم بڑے اچھے ہیں، بلکہ اپنے حالات کی طرف فوراً توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے کہ آپ کو اب ایک موقع دے دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ کہ جو بہت سی ایسی چیزیں جن کو ان کے اوپر بھی یہ سختی آئی ہوئی تھی، کس وجہ سے؟ انہی لوگوں کی وجہ سے، ان لوگوں کے مظالم کی وجہ سے، ان لوگوں کے آپ کے سر کے اوپر چڑھنے کی وجہ سے جو مصائب تھے، جو مصیبتیں تھیں، اللہ رب العزت نے اب اس کو ختم کر دیا ہے، جس پر ہر چیز نے سکھ کا سانس لیا ہے، اور ان کا نام و نشان مٹنے پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تمام چیزوں نے کی ہے، جس نے رب العالمین ہونے کی وجہ سے اپنی مخلوق پر رحم فرما کر زمین کو ان کے وجود سے پاک کیا ہے۔ تو لہٰذا اس زمین کو ان کے وجود سے پاکی کے اوپر بھی ہمیں اللہ رب العزت کی تعریف کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت کے حمد بیان کرنی چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت آخری جو حصہ ہے اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے دلائل توحید کے دلائل پیش کیے ہیں،
اور مستحقین عذاب کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل آپ فرما دیجئے، اور کیا رأیتم تم سب نے دیکھا، ان اگر اخذ اللہ اگر اللہ لے جائے، بلکہ پہلے تلاوت کرتے ہیں قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون۔ قل آپ فرما دیجئے ارأیتم کیا تم نے دیکھا، ان اخذ اللہ اگر لے جائے، اگر پکڑ لے اللہ، سمعکم اگر لے جائے اللہ تمہاری سماعت کو، وابصارکم اور تمہاری بصارت کو، وختم اور مہر کر دے، ختم لگا دے، ختم سیل کو مہر کو کہتے ہیں، علی قلوبکم تمہارے دلوں پر، من الہ کون ہے پھر معبود، من الہ غیر اللہ اللہ کے علاوہ جس کی تم عبادت کرتے ہو ان میں سے کون ہے، یاتیکم کہ وہ لا دے تمہیں بھی اس کو، یعنی اس کو واپس لا دے، اللہ کے علاوہ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے ان میں سے کون ہے کہ جو تمہاری سماعتوں کو، تمہاری بصارتوں کو، تمہارے دلوں کے اوپر لگی مہروں کو ختم کر دے۔ انظر دیکھو، کیفا کس طرح، نصرف ہم پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیاتی آیتوں کو، اور یہاں پر عربی میں صرافہ یا صراف اور مصرف یہ اس طرح کے لفظ جو ہیں یہ بینک کے لیے، ایکسچینج کی دکانیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اور اس طرح حدیث میں بھی آپ نے سنا ہوگا مصرف القلوب دلوں کو پھیرنے والا، تو یہ وہی لفظ ہے نصرف ہم پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیات یا آیات کو، ثم پھر ہم یصدفون ہم وہ سب یصدفون روگردانی کرتے ہیں، یعنی ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی روگردانی کرتے ہیں۔ کل آپ فرما دیجئے ارأیتکم کیا تم نے دیکھا اپنے آپ کو، ان اتاکم اگر آ جائے تم پر عذاب اللہ اللہ کا عذاب بغتتاً اچانک، او جہرتاً یا پھر اعلانیہ طور پر، جہرہ یعنی جہری جیسے نماز ہوتی ہے، یا پھر اعلانیہ طور پر، ہل یہلک ہل یعنی کیا، اور یہاں پر یہ ہل کے آگے کیونکہ الا آ رہا ہے، ہل یہلک الا، تو یہاں پر جب آگے الا آ جائے تو ہل کا معنی کیا کی بجائے ہم نہیں کرتے ہیں، تو نہیں یہلک ہلاک کی جائے گی، الا مگر القوم قوم، الظالمون سب ظلم کرنے والے، یعنی ظالم قوموں کے علاوہ کوئی اور ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ تو ان دو آیات جو آخری آیتیں ہیں آج کے درس کی، ہم ان کی تھوڑی تفصیل دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل ارأیتم ان اخذ اللہ، اب دوبارہ اللہ رب العزت نے ایک توجہ دلانے کے لیے ایک سوال اٹھایا ہے کہ کیا تم نے دیکھا ہے، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، یہ وہی انداز ہے جو شروع میں آیا تھا، لیکن اب اس میں مثال ذرا مختلف دی گئی ہے کہ اب تمہارے کان جو ہیں، آنکھیں ہیں اور دل جو اب تو تمہارے پاس ہیں، یہ تینوں چیزیں، یعنی یہ سمجھانے کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ فی الحال تمہارے کان بھی سلامت ہیں، تمہاری آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، دل تمہارا ابھی جاگ رہا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اللہ کی نشانیاں اور آیات سن کر، دیکھ کر اور ان سے متعلق سوچ کر کفر سے نجات تم حاصل کر سکتے ہو، کیونکہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں ابھی چلتی پھرتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو لے ہی جائے، یعنی اب اگر اللہ کہتا ہے کہ ابھی تو تمہارے پاس وقت ہے، یہ تینوں چیزیں کام کر رہی ہیں، لیکن اگر اللہ ان کو لے ہی جائے اور دلوں پر مہر لگا دے تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے جو یہ نعمت واپس دے دے؟ یعنی کوئی اور نعمتوں کے بارے میں تو شاید تم کہو کہ اچھا فلاں بندہ فلاں چیز آپ کو واپس دے سکتا ہے، کیا یہ ایسی نعمتوں میں سے ہیں کہ جو تمہیں واپس ملنے کی کوئی امید باقی ہو؟ تو یقیناً ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو لے ہی جائے اور دلوں پر مہر لگا دے تو بتاؤ اللہ کے سوا کوئی ہے جو یہ نعمتیں واپس دے دے؟ اس لیے ان کے جانے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، اور ان کے جانے سے پہلے پہلے مراد ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر یہ ہماری آنکھیں، جیسے آپ دیکھیں موبائل آج دیکھ کر، ٹی وی دیکھ دیکھ ہماری آنکھیں جا رہی ہیں، نظریں کمزور ہو رہی ہیں، اینکیں سب کو لگ چکی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان جب مر جائے گا تو نہ وہ دیکھنے کے قابل ہے، نہ وہ سننے کے قابل ہے، اور نہ اس کا دل کسی چیز کی تصدیق کرنے کے قابل ہے، تو اس سے پہلے پہلے ہی یہ سارا موقع ہے، تو لہٰذا اس سے پہلے جو کرنا ہے کر لے، انسان توبہ کرنا چاہے کر لے، آنکھیں کھول کر اللہ کی آیات کو دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے حقائق بیان کرتا ہے تاکہ لوگ حقائق سے آگاہ ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی روش سے باز نہیں آتے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ثم ہم یصدفون، پھر بھی وہ روگردانی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخری آیت میں فرمایا قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ،
اور یہ یہاں پر بغتتاً ویسے تو اچانک کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر بغتا کے بعد اس کے مخالف، اس کے اپوزٹ جہرا کہا ہے، تو جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہاں پر بغتا جو اس کا اصل معنی تو اچانک ہے، لیکن اس سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ رات کو، کیونکہ رات کو بھی اگر کوئی اچانک حملہ کر دے آپ کے اوپر، یعنی اچانک کیا وہ سلو بھی آ رہا ہو آپ کے اوپر، تو آپ کے لیے تو اچانک ہی آپ سو رہے ہیں، ایک دم حملہ آپ کے اوپر ہو گیا ہے، کیونکہ آپ تو پتہ ہی نہیں تھا، آپ تو ہوش و حواس میں ہی نہیں تھے، آپ کی آنکھیں بھی بند، آپ کے کان بھی کچھ سن نہیں رہے ہیں، اور آپ اس وقت کوئی محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر اچانک جو ہے تو یہاں پر اچانک سے مراد رات کو، اور جہرتن سے مراد یعنی کھلے ہوئے یعنی دن کو کی بات کی گئی ہے، اور اسی کو اللہ رب العزت نے سورۃ یونس کے اندر ایک دوسرے انداز میں بیان کیا، بیاتن او نہارن، تو یہاں پر رات اور دن کو وہاں پر واضح طور پر بیان کیا، تو وہی انداز یہاں پر ہے، بغتا سے مراد یہاں پر دن کی روشنی، رات کا اندھیرا، جہرتن سے مراد دن کی روشنی، یعنی دونوں ہی صورت میں، چاہے رات کو یا پھر دن کو، اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے تو حل یہلک الا القوم الظالمون، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بھی بتا دیا ہے، تو پھر اس پکڑ میں آنے والا کون ہے، اس عذاب میں آنے والا کون ہے؟ کیا سب عذاب میں آئیں گے؟ نہیں، یقیناً اس میں صرف ظالم لوگ آنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے رسولوں کو اور اللہ کے جو نیک لوگ ہیں جو دین کا کام کرتے رہتے، ہاں وہ ایسا شخص جو صرف عبادت میں مصروف تھا، جو کہتا تھا کہ جناب وہ دعوت و تبلیغ کے اندر بس مصروف ہے، یعنی اپنی وہ صرف اپنے تک اس کو دعوت کو رکھتا ہے اور لوگوں کو بتاتا نہیں ہے، لوگوں کو روکتا نہیں ہے، لوگوں کو ان کے کام کو کرنے دیتا ہے، کہتا ہے جناب جڑا جتھے لگا انہوں لگا رہنے دو، جو جس حالت میں اس کو کر رہنے دو۔ تو جو شخص ایسے ہیں ان کو تو پکڑ لیا جائے گا، جیسے حدیثوں میں ہمارے سامنے بات آتی ہے، سب جانتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں، جو ظالم نہیں ہیں، جو شرک نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت ضرور ان کو بچا لے گا۔ اور اس کی مثالیں ہمیں قومیں، تمام جو پچھلی قوموں کے عذابوں کے قصے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتائے، ان میں ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام نیک لوگوں کو جو ظالم نہیں تھے ان کو بچایا ہے، کیونکہ پہلے جتنی بھی قومیں تباہ کی گئیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا مستقل طریقہ یہی رہا ہے کہ پہلے رسول اور اس کے پیروکاروں کو ظالم کی بستی، ان ظلم کرنے والے لوگوں کی بستی سے نکل جانے کا حکم ہو جایا کرتا تھا، اور جب وہ نکل گئے تو ظالم لوگوں کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور قیامت کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت جب آئے گی، جب سور پھونکا جائے گا، قیامت کی گھڑی آئے گی، تو اس وقت یہ قیامت سے پہلے جو نیک لوگ ہوں گے، جن کے اندر ایمان ہوگا، ان کو اللہ رب العزت ایک ہوا بھیجے گا، اس ہوا کے ساتھ سب لوگ جو ہیں بڑے آرام سے ان کی موت ہو جائے گی، اور قیامت صرف انہی لوگوں پر آئے گی جو ظلم کرنے والے ہیں، جو زیادتی کرنے والے ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا یہی مفہوم جو ہے دونوں انداز میں یہاں پر سمجھا جا سکتا ہے، اور اسی پر اپنے آج کے اس درس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔